سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. کتاب آخر، کتاب ششم و درس 19 امروز ما روح الله. روح الله کون ہے؟ یہ آج ہم پڑھیں گے. شمارہ 1 آتے ہیں: روزی که به دنیا آمد هیچ کس فکر نمی کرد که او سالها بعد مسیر تاریخ ایران و اسلام را عوض خواهد کرد. جب اس دنیا میں متولد ہوئے، دنیا میں آئے، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند سال بعد یا اتنے سال بعد اس تاریخ ایران اور تاریخ اسلام کو، یہ جو تاریخ اسلام کا راستہ ہے، یہ تاریخ اسلام ایران کا راستہ ہے، جو ایران میں چیزیں ہیں ایک دم عوض ہو جائیں گی، چینج ہو جائیں گی. و میلیون ها انسان مظلوم جہان نامش را یک صد و فریاد خواهند زد، اور لاکھوں کروڑوں جو مظلوم جہان کے انسان ہیں وہ فقط ایک ہی نام کو پکاریں گے. کون؟ ولادتش با سال روز میلاد نجیب ترین بانوی عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام ہم زمان بود. ان کی ولادت کے ایام وہی ایام ہیں جو کہ ہمارے آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے ایام تھے. پورا روح اللہ نمیدند، ان کا جو لقب تھا، ان کا نام روح اللہ رکھا گیا. تبادہ نام بلند روح اللہ موسوی خمینی لرزه بر اندام مستکبران و ستمگران اندازد، کہ ان کا نام روح اللہ رکھا گیا مگر اس کے بعد ان کا مکمل نام روح اللہ موسوی خمینی، کہ جو ظالموں اور ستمگران متکبران افراد کے دل میں لرزاں کر گیا. پدرش سید مصطفیٰ یک روحانی مشہور و شجاع در شہر خمین بود. ان کے جو بابا ہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بابا ہیں سید مصطفیٰ، وہ اپنے شہر خمین کے بہت ہی مشہور اور بہت ہی بہادر ایک عالم دین تھے. مردم او را دوست داشتن، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، پیار محبت کرتے تھے، چرا کہ ہم عالم بود و ہم دلاور. لوگ اس لیے محبت کرتے تھے کہ ایک تو وہ عالم دین تھے اور دوسرا وہ بہت ہی شجاع تھے. چند ماهی از تولد روح الله نگذشته بود که پدر بزرگوارش به دست مزدوران حکومت به شهادت رسید. ابھی کچھ مہینے ہی نہیں ہوئے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کو کہ ان کے بابا کو حکومت وقت کے کرندوں نے شہید کر ڈالا. و او چون جد بزرگوارش حضرت محمد مصطفیٰ در صلی اللہ علیہ وسلم در خود کی طعام تلخیتی میں چشید، اور وہ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد، اپنے دادا کی طرح جو کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کی طرح آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے. سال بعد کہ روح اللہ بزرگ شد، چند سال کے بعد ہی جب روح اللہ خمینی بڑے ہوئے، ویرہ به مدرسه فرستادن، ان کو اسکول بھیجا گیا و در 7 سالگی توانست قرائت قرآن فرا گیرد و آن را ختم کند. جب ان کو مدرسے بھیجا گیا 7 سال کی عمر میں اتنا تک وہ ہو گئے کہ انہوں نے ایک تو قرآن مجید کو مکمل کر لیا، ختم کیا. کس چیز کے ساتھ؟
قرأت و تجوید کے ساتھ۔ قبل از 15 سالگی تحصیلات فارسی آن روز را به پایان رساند۔ 15 سال سے پہلے ہی جو اس ایام کے اس جگہ کے ایران کے جو تعلیم ہے فارسی کی ان کو مکمل کر لیا۔ وہ تھا 19 سالگی بے فراگیری ادبیات عرب برداشت، اور 19 سال کی عمر میں جو ادبیات عرب ہیں، جو عربی کتب ہیں، جو دینی کتب ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ در این زمان او نیازمند آسمانی وسیع برای پرواز بود۔ اس وقت آپ کو ایک بہت ہی بلند جو آسمانی ایسے سمجھیں بہت ہی بلند اور وسیع موقع کی تلاش تھی۔ عراق در آن زمان یکی از مراکز مهم آموزش علوم دینی به شمار می آمد۔ جو عراق تھا قم مقدس کے نزدیک ایک شہر کا نام عراق ہے، تو وہ اس وقت علوم دینی سکھانے کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ وہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے از علماء بزرگ بود در آنجا تدریس میکرد، اور جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے عبدالکریم حائری بڑے علماء میں سے شامل تھے، وہ وہاں پہ درس پڑھا رہے تھے۔ برابر این روح اللہ ان شہر را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کی طرف آپ نے اس شہر کو انتخاب کیا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے دینی تعلیم کو آگے بڑھا سکے۔ پس از ہجرت حیات اللہ حائری به قم، روح اللہ نیز به همراه استاد خود راهی آنجا شد۔ جب ان کے استاد آیت اللہ حائری قم کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو امام خمینی یعنی روح اللہ بھی اپنے استاد کے ساتھ اس راستے سے ان کے ہمراہ قم المقدس آ گئے۔ تاہم در جوار بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ باشد و ہم از وجود استاد بزرگوار خود بہرے بیشتری ببرد، تاکہ ایک تو امام رضا علیہ السلام کی خواہر بزرگوار حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں رہے، ان کے شہر میں رہے، ان کے زیر سایہ ان کے حرم میں رہے، نزدیک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استاد محترم سے بھی وہ دینی علوم سیکھتا رہے۔ او در تمام دوران جوانی کوشش خود را برای آموختن به کار می برد۔ انہوں نے اپنی تمام جوانی یا اپنے جوانی کے دوران کوشش کی کہ ان کام کاج کو جو دینی کام ہے ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ و نیمی های شب بیدار می ماند و مطالعه می کرد، اور اسی طرح وہ رات کے 12 بجے آدھی رات تک ہی وہ جاگتے رہتے اور مطالعے میں مصروف رہتے۔ ایشان همچنین از جوانی به سحر خیزی، تهجد و راز و نیازهای شبان اهتمام داشت۔ انہوں نے حتیٰ کہ جوانی سے ہی، اسی طرح جوانی سے ہی وہ صبح سویرے سحری کے وقت اٹھ جاتے، تہجد نماز پڑھتے اور پروردگار سے دن و رات راز و نیاز کرتے۔ و می توان گفت که هیچگاه پیش از طلوع آفتاب در خواب نبود۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی آپ جو صبح کو نہیں اٹھے کہ سورج طلوع ہو اور آپ سوئے ہوئے ہوں، بلکہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ صبح کی نماز پڑھتے، تہجد نماز پڑھتے اور جاگتے۔ روح اللہ در محضر استاد خود آیت اللہ حائری پایه های علمی خود را تحکیم و تکمیل کرده۔ روح اللہ امام خمینی اپنے استاد محترم کے حضور، یعنی کون سے؟ حضرت آیت اللہ حائری کے حضور، انہوں نے علمی جو سطوح تھے، علمی سطح تھے، ان کو محکم کیا اور ان کو مکمل کر لیا، و در زمرہ نوابغ علمی قرار گرفت، اور علمی سطح کے بلند بایا علماء میں شامل ہو گئے۔ ایشان در سن 36 سالگی به درجه اجتہاد دست یافت۔ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا کہ 36 سال کی عمر میں مجتہد کے درجے پر فائز ہو گئے۔
و در علوم حیات فلسفه حکمت و عرفان نیز دارای مہارتی ویژه گردید اور مختلف علوم میں جیسا کہ فلسفہ ہو گیا، حکمت و عرفان ہو گیا اور بہت سارے جو علوم ہیں ان میں مہارت حاصل کر لی. و بتدریس فقہ فلسفہ اخلاق و عرفان مشغول شد. پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان فقہ کو، فلسفے کو، اخلاق و عرفان کے جو درس و تدریس دینے لگے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ در کنار درس و تدریس بحکومت ظالم و زورگوی رضا شاہ پہلوی مبارزہ کرد. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ درس پڑھنے، درس و تدریس کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے ظالم اور زبردستی والی حکومت تھی، یعنی رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، ظلم کرنے والی تھی، زبردستی کرنے والی تھی، ان کے ساتھ آپ نے مبارزہ بھی ساتھ ساتھ کیا. ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کرتے رہے، علمی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ آغا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ جو ہے نا حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت کو للکارتے رہے. مبارزہ کار سے مراد للکارتے رہے. وفاس از بر کناری انشاء ستمگر در مقابل سیاست های ضد مردمی فرزندش محمد رضا شاه نیز محکم ایستاد و باعث اسبانت شاه و اربابش گردید. اور یہ اس طرح کی للکار کرتے کرتے اس سیاسی جو حکومت تھی اور جو ضد انقلاب تھی، جو کہ لوگوں کے برخلاف یہ حکومت محمد رضا شاہ تھی، وہ کیا ہوا، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے محمد رضا شاہ پہلوی اور ان کے جو تابعدار تھے، ان کے نزدیک تھے، ان کے ہم نشینان تھے، جو متحد تھے، وہ بہت ہی غصہ ہو گئے، بہت ہی امام خمینی کے مقابلے میں آ گئے. سخنرانی ها و افشاگری های امام به ویژه در عاشورای 1342 درباره لایه های کاپیتولاسیون شاه و اربابان امریکاییش را اسبانی‌تر کرد. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقاریر کی، جو مجالس پڑھی، جو ان کے خلاف جلس و جلوس نکالے، خاص طور پر عاشورہ کے ایام جو کہ 1342 میں تھی، وہ سخنرانی، وہ تقریر جو کہ کیپیٹولاسیون اس کے بارے میں تھے، ان کے لائے عمل کے بارے میں تھی، تو شاہ کو، جو حکومت کا بڑا تھا، شاہ کو، اور خاص طور پر ان کے جو نزدیکی ہیں، جو امریکائی تھے، ان کو بہت زیادہ غصے میں ڈال دیا. اس تقریر سے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اس للکار سے. بہمین سبب امام شبان دستگیر و در 13 آبان ہمان سال از ایران به ترکیه، جس کی وجہ سے امام خمینی کو جیل میں ڈالا گیا، اور اسی طرح 13 آبان کو اسی سال ایران به ترکیه و سپاس به نجف اشرف طبیب شد، جس کی وجہ سے ایران سے ترکیہ اور پھر اسی ترکیہ سے پھر نجف اشرف آپ کو تبعید کر دیا گیا، یعنی ملک بدر کر دیا گیا. امام خمینی با تحمل سختی های زیاد در نجف همچنان حرکت دوشان انقلاب را ہدایت و رہبری می کرد. امام خمینی جائے کہ وہ نجف اشرف میں تھے، مگر اس سختی اور اس مشکلات کے باوجود آپ نجف ہی سے اس انقلاب کی رسی کو تھامتے ہوئے لوگوں تک پیغام پہنچاتے اور ایک ہدایت اور رہبری کی صورت میں ان کو جو پیغام تھے وہ پہنچاتے. ایشاندار آنجا مشغول تدریس شد و درس نظریه اسلام درباره حکومت را به نام ولایت فقیه شروع کرد. انہوں نے وہاں پر بھی درس تدریس شروع کر دی، اور اسی طرح اسلام کے نظریے میں جو کہ حکومت کے بارے میں تھا، ان کو ولایت فقیہ کے ساتھ شروع کر دیا.
ایک طرف ولایت فقیہ، دوسری طرف ظالمان تہدیدان حکومت. در سال 1356 پسر بزرگش حاج آقا مصطفیٰ کے یکی از شخصیت های بزرگ علمی بود به طرز مشکوکی به شهادت رسید. 1356 سال ہجری میں، ایرانی سال میں، ان کو جو بڑے بیٹے تھے حاج آقا مصطفیٰ کہ بہت ہی علمی شخصیت تھے، ان کو مشکوک شک کی بنیاد پر انہیں شہید کر دیا گیا. این شہادت نقطۂ شروع دوبارہ قیام مردمی علیہ شاہ بود. یہ جو شہادت تھی، یہی شہادت نقطۂ شروع ہوئی کہ لوگ شاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. در سال 1357 در پی مخالفت دولت عراق با فعالیت های انقلابی امام ایشان تصمیم گرفت به کویت برود. 1357 سال میں جب عراق کی حکومت کی مخالفت سے، بار بار مخالفت سے، اور جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انقلابی کام کر رہے تھے وہاں سے، عراق سے، تو انہوں نے جب حکومت نے بار بار مخالفت کی تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہ کویت چلے جائیں. اما با اقامت ایشان در آنجا موافقت نہ شد، مگر وہ وہاں پر جانے کے لیے وہاں پر ان کو ویزا نہ دیا گیا، ان کو آنے نہ دیا گیا. بے ہمین خاطر امام بے فرانس سے رافت، پھر اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ فرانس چلے گئے. محل سکونت امام در فرانس روستایی به نام نوفل لوشاتو بود که از همان جا انقلاب و مردم را رهبری کرد. جب آپ فرانس چلے گئے تو ان کی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فرانس میں جو جگہ تھی وہ ایک گاؤں جس کا نام نوفل لوشاتو تھا، وہاں سے انقلاب اسلامی اور لوگوں کو رہبری کرتے رہے. واپیامہ یہ خود را برای ملت مبارز ایران میں فرستاد اور اپنے جو قیمتی پیغام تھے وہ ملت ایران کے لیے وہاں سے ہی بھیجتے رہے. سرانجام امام در روز 12 بهمن ماه 1357 پس از 15 سال دوری از وطن، در حالی که میلیون ها نفر از ملت های قهرمان ایران به استقبالش آمده بودند، به مهمن خویش بازگشت و ایران را غرق در شادی و نشاط کرد. بالاخر امام خمینی رحمت اللہ علیہ 12 بہمن 1357 سال میں آپ 15 سال کی اس دوری، یعنی ایران سے جب گئے تھے تو اس کے بعد 15 سال بعد آپ لوٹے واپس وطن کو، جبکہ آپ کے استقبال کے لیے کروڑوں لوگ جو ملت ایران تھے، بہت ہی بہادر لوگ تھے، ان کے استقبال کے لیے آئے اور امام خمینی کے یہاں ایران آنے سے وہ ایران کی ملت میں وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سارے خوش و خوشحال ہو گئے. خوب کلمہ ہوا ترکیب آئی تازے بارگاہ درگاہ کہتے ہیں، بے طرز مشکوک شک کی بنیاد پر جیسے عرض کیا ہے. تہجد نماز تہجد، جوار کنار کے بر میں نزدیک، در پہ یعنی بعض از زمرے میں جماعت میں، علم حیات علم نجوم جو ہوتا ہے ستارے ان کا جو علم اسے کہتے ہیں علم حیات. کاپیتولاسیون حقی کے بے اعتبار خارجی بعضی از کشورها میدهند که در صورت انجام جرم در دادگاه کشور میزبان محاکمه نشود بلکه در دادگاه کشور خود محاکمه شوند. ہاں، کاپیتولاسیون ایک قانون ہے کہ اگر کوئی اور ملک کا باشندہ اس ملک میں، جیسا کہ ایران میں پہلے تھا، ایران میں آ کر کوئی غلط کام کرے یا پکڑا جائے یا چوری کرے، ڈکیتی کسی کو مار ڈالے تو اس ملک کی پولیس اسے کچھ نہ کہے گی. اس ملک کے جو ادارے ہوں گے، جو ریاستی ادارے ہوں گے، جو وہاں پہ جج ہوں گے، وہ عدالت میں اسے کچھ نہیں کہے گی، بلکہ جو بھی سلسلہ ہوگا وہ اس ملک کے اپنے ملک چلا جائے گا، وہاں پہ یہ ہوگا سر کچھ. تو یہ ایسا قانون تھا.
کہ کرے کہیں پر اور بھگتے کہیں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قانون تھا جس پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، سارے مردوں میں ایران کو کھڑا کیا۔ تو یہ ایک قانون تھا۔ لائے اردو لفظ میں لائے کہتے ہیں قانون کو، لرز انداختن لرزہ پیدا کر دیا۔ مسیح راہ کو کہتے ہیں، نوابق جمع نابغے، جمع نابغے کسی کے از ہوش و خلاقیت بسیار زیادہ برخوردار است۔ خوب نقطہ ہا لطفاً توجہ کنید، بزرگ پلس وار، بزرگوار، امید وار، سوگ وار، ایال وار۔ بزرگوار کیا؟ دارائے خصلت ہے، پسندید شریف ہے جمع مار، جو کہ بہت ہی شریف انسان ہو، بہت اچھا انسان ہو، اسے کہتے ہیں بزرگوار ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اچھے انسان ہیں، نیک لوگ ہیں۔ امیدوار کسی کی امید آرات ہے کہ جس کو کسی چیز کی امید ہو، کہ میں امیدوارم، کہ میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ امیدواریم کہ ہمیں شما خوب ہستید، کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، اسے کہتے ہیں امیدوار۔ سوگوار کہ جو عذاب میں ہو، کسی سوگ میں ہو۔ عیالوار کہ جس کے جو خاندان جس کے زیادہ ہوں، جن کے افراد زیادہ ہوں خاندان کے، تو عیال ان کے اہل و عیال جسے ہم کہتے ہیں۔ وار بے صورت پسند میں آیا معنی صاحب و دار یاس ہے۔ یہ جو وار ہے یہ ضمیر کے نشانے یعنی کی طرح آتا ہے کہ جس سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کا کیا ہے، مالک ہے، صاحب ہے۔ بیشتر بتانی توصیہ ہے یہ از امام خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت ہے، امام خمینی علیہ السلام کے فرامین۔ این جانب چشم امیدم به جوانان روحانی و دانشگاه‌های مسلمان بوده کہ میں جو امید لگاتا ہوں ان علماء روحانی جوانان جو عالم دین ہیں اور یونیورسٹی جو مسلمانوں کی یونیورسٹی ہیں، و انتظار دارم کہ با تہذیب نفس و اخلاص، مطالعات و تحقیقات وسیع و دامن اداری را در زمین شناخت احکام اسلام و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایاند، کہ میں اس چیز کا انتظار رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ افراد جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو علماء ہیں، جوانان علماء ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی تہذیب کریں گے، نفس کو پاک رکھیں گے، خالص خلوص نیت کے ساتھ مطالعہ و تحقیق کریں گے، وسیع تحقیق کریں گے، اور جو زمین سازی ہے احکام اسلام کو پہچاننے کی، وسیع تر احکام اسلامی کو وہ مہیا کریں گے اور اچھی طرح سے تحقیق کریں گے، اور اپنے تحقیق کا آغاز اور اپنا علم کا آغاز جو ہے نا قرآن مجید کی نورانیت سے کریں گے۔ اسلام واغیرہ بے شناساند و بے شناسانند و ملت اسلام را بیدار و گاہ سازند۔ وہ جوان، وہ یونیورسٹی کے لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ جو اصلی اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس کو وہ پہچانیں گے اور لوگوں کو پہچانوائیں گے، اور جو اسلام ملت اسلام ہے، جو مسلمان لوگ ہیں، ان کو بیدار کریں گے اور ان چیز سے آگاہ کریں گے۔ شما جوان ها آن رمزی را که به آن رمز پیروز شدید حفظ کنید۔ آپ جوان کہ جو اس کوڈ کو، کہ جس کوڈ کے ذریعے آپ نے جو ہے نا اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کوڈ کے ذریعے آپ نے حکومت چینج کی، شاہ کو بھگانے پہ مجبور ہو گئے، آپ نے ایک انقلاب لے کر آئے، انقلاب اسلامی لے کر آئے۔ وہ کوڈ کیا تھا؟ وہ جمع مردی تھی، وہ اہل علم اور ایک رہبر کی تقلید کرنی تھی۔ اے جوانان کہ جو آپ نے اس کوڈ کے ذریعے انقلاب اسلامی کو پیروز کیا،
حفظ کنید، اس کو سیو رکھنا ہے آپ نے، کبھی بھولنا نہیں ہے اس کو. وآن حفظ وحدت کلمات سے اختلاف رہا کنارے بگذارید، اور اسے محفوظ کرنا، سیو کرنا، اور اس کی چابی کیا ہے؟ وہ ہے وحدت. اتحاد و وحدت ہے کہ کبھی آپ نے اختلاف نہیں کرنا، اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا ہے، اتحاد و وحدت کے ساتھ رہنا ہے. اشاری کے در بین شما میخواهند اختلاف بیاندازند، دست رد به سینه آنها بزنید. وہ ایک اشاری، وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں، وہ دشمن جو آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، اختلافات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو آپ نے پھینک دینا ہے، کاٹ کے ان کو دور کر دینا اپنے آپ سے. اینہا امال تاغوتاند و میخواند شمارا از نور خارج و بظلمات وارد کنند. یہ ایسے طاغوتی لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو نورانیت سے، اجالے سے نکال کر اندھیری میں لے کر جائیں، آپ کو ظلمات میں لے کر جائیں. یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے ظلمات کی طرف لے جائیں گے. تو آپ کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جائیں گے، روشنائی سے اندھیرے کی جانب لے کر جائیں گے. تو ان کے ہاتھ کبھی نہ چلنا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، اتحاد و وحدت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی اس کتاب ششم کی اور ہمارے پورے اس ترم کی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.